آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جس کا عنوان ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی حالات و آپ کی تعلیمات، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت کے کلام سے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، عن قریب اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تو آج ہم صدیوں بعد بھی اللہ کے پیاروں کا جو ذکر کرتے ہیں، صدیاں گزر گئیں، حضور کے صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، صوفیاء، اولیاء، ان کا جو ذکر باقی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، ہم نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ آج صدیاں گزر گئیں، لوگ ان سے محبت کرنے والے آج بھی موجود ہیں، لوگ ان کے تذکرے کرنے والے آج بھی موجود ہیں، اور ان کے نام لیوا اور ان کے نام پر جانے قربان کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی ہے، رب رسول کے ساتھ انہوں نے وفا کی ہے، اور اپنا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط کیا ہے۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو بندے اللہ اللہ جب کرتے رہتے ہیں، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرص پاک میں گئے تو کسی نے کہا کہ حضرت ہمیں تو یا رسول اللہ کے نعرے پہ بھی اعتراض ہے، لیکن لوگ یہاں پہ یا فرید کے نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ نے جواب ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فرمایا کہ بابا فرید نے ساری زندگی اللہ اللہ کی ہے، رب ان کے جانے کے بعد لوگوں کی زبانوں سے یا فرید کہلوا رہا ہے۔ تو آج تک جو ان کے نام کے نعرے لگتے ہیں، ان کے نام کے ترانے پڑھے جاتے ہیں، ان کے نام کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور ان کے نام کے جپنے والے موجود ہیں، تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کی ہے۔ رب نے فرمایا تم نے اپنی جتنی زندگی تھی تم نے میرا ذکر کیا ہے، اور فرمایا صبح قیامت تک میں تمہارا ذکر باقی رکھوں گا۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے اور سچی لگن کرتا ہے اور وفا کے رشتے کو نبھاتا ہے، اللہ پھر وحدہ لا شریک، اس کی ذات باقی ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں جو اس باقی کے ساتھ وفا کرتا ہے اللہ اسے بھی بقا عطا فرماتا ہے، یعنی اس کے ذکر کو بقا عطا فرماتا ہے، اور اس کا ذکر پھر ہمیشہ باقی رہتا ہے، صدیوں بعد بھی ان کے تذکرے جاری رہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس ذات کے ساتھ وفا کی ہے جو ہمیشہ سے باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ اسے بھی بقا عطا فرماتا ہے۔
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر آج ہم کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں۔ آپ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، اور چونکہ نسب باپ کی طرف سے پہچانا جاتا ہے اس لیے عموماً آپ حسنی کہلاتے ہیں، اور وہ بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد، ان کا جو سلسلہ چلا کربلا میں حضرت امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے وہ زندہ رہے، اور ان کی طرف سے جو سلسلہ چلا اس سلسلے میں جتنے بھی ہیں وہ سارے حسینی سید کہلاتے ہیں، اور امام حسن کے بیٹے حسن مصنع، حسن مصنع مصنع انہیں اس لیے کہتے ہیں دوسرے حسن، یعنی یہ شکل و صورت میں او بہو اپنے باپ حضرت امام حسن کی طرح لگتے تھے، اور اب حضرت امام حسن وہ ہیں جو سر سے لے کر سینے تک رسول اللہ کے مشابہ تھے، حضور کی تصویر تھے۔ تو حسن مصنع امام حسن کے بیٹے ہیں، اور یہ کربلا کے بعد ان سے جو سلسلہ چلا وہ حسنی سید کہلائے۔ داتا صاحب بھی اسی سلسلے کے سید ہیں، حسنی سید ہیں۔ حضور غوث اعظم آپ بھی باپ کی طرف سے حسنی اسی سلسلہ کے سید ہیں آپ بھی، اور حضرت امام مہدی وہ بھی اسی سلسلہ میں تشریف لائیں گے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حسنی اس لیے کہلائے کہ باپ کی طرف سے آپ حسنی ہیں، ماں کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ اور پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلا جمعہ مبارک پہ آپ نے آپ کا علمی مقام سنا، اور آپ فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت خطبہ، میں علم پڑھتے 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 کتب کے مقام پہ فائز ہو گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ علم پڑھاتے پڑھاتے، نہیں، علم پڑھتے پڑھتے، میں فرماتے ہیں علم پڑھتے پڑھتے مقام کتبیت پہ فائز ہوا۔ تو جن کے پڑھنے کا یہ عالم ہے کہ پڑھتے پڑھتے اس مقام تک پہنچ گئے، تو جب پڑھانے بیٹھے ہوں گے اس وقت کس مقام تک پہنچے ہوں گے۔ تو آپ پر جو غلبہ ہے وہ غلبہ پڑھنے پڑھانے کا رہتا ہے۔ آج کوئی دیر ہونا تو کوئی بات کہہ دے گا اور کوئی آگے سے کہے کہ یہ جی بات آپ نے کیسے کہی ہے، تو بڑے سادے سے انداز میں کہہ دیتا ہے جی تسی تو مولوی ہو، یہ گلا مولوی دی سمجھ آنا لیا نہیں، یہ گلا مولوی دی سمجھ آنا لیا نہیں ہے۔ اور غوث پاک کیا فرماتے ہیں کہ میں تو علم پڑھتے پڑھتے قطبیت کے مقام پہ فائز ہوا، اور پھر پڑھنے کے بعد مسند تدریس میں بیٹھے، اور آپ 30 سال تک تقریباً درس حدیث پڑھاتے رہے۔ 30 سال تک کا عرصہ آپ نے بیٹھ کے پڑھایا ہے، بلکہ 33 سال تک صبح کو نماز فجر کے بعد قرآن کا سبق ہے، پھر حدیث کا سبق ہے، اصول حدیث کا سبق ہے، روزانہ آپ جو ہے وہ 16 سبق پڑھایا کرتے تھے۔
تو یہ کیا ہے؟ آپ کو یہ علمی مقام اور مرتبہ اور علم کے ساتھ محبت ہے۔ آج یہ جو کہتا ہے کہ یہ بات تو ملا کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، سمجھ لو کہ اس کا غوث پاک سے کوئی رابطہ تعلق نہیں ہے۔ غوث تو وہ ہے کہ جنہوں نے 16 سبق پڑھائے ہیں، 33 سال تک بیٹھ کر پڑھایا ہے، اور بڑے بڑے فتوے آپ کے پاس آتے تھے، آپ فتوے بھی لکھتے رہے، اور آپ کا فتویٰ جو ہے وہ جاری ہوتا تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کا علمی مقام اور علم سے محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں، قرآن پاک کی تفسیر لکھی آپ نے جو آج موجود ہے، اردو میں بھی ملتی ہے، ترجمہ اس کا ہو چکا تفسیر جیلانی کے نام سے۔ حضور غوث اعظم نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ ارے یہ جو آج کہا جاتا ہے کہ جو صوفیاء ہیں ان کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، صوفی جو ہے وہ علم سے گورے ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، نہیں، یہ آج بھی کسی پیر کی بات ہو سکتی ہے۔ ہمارے جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، جتنے بھی صوفیاء گزرے ہیں، سارے کے سارے اللہ کے قرآن کے حافظ اور قاری گزرے ہیں، نبی کی حدیث کے حافظ اور عالم گزرے ہیں۔ یہاں تک کہ جسے آج دنیا جو ہے شاید ناچنے والا پیر جانتی ہے، شہباز قلندر کو، کہ اس کا کام ہی چمٹا بجانا اور ناچنا ہے۔ نہیں، تمہیں کیا پتا کہ شہباز قلندر کون ہے؟ یہ قرآن کا حافظ تھا، شہباز قلندر قرآن کا قاری، نبی کی شریعت کا عالم تھا، اور علم اتنا پختہ، کتابیں بھی اس میں لکھی ہے آپ نے، پورا ایمان آج بھی آپ کا موجود ہے جو آپ نے لکھا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آپ نے بیٹھ کے پڑھایا بھی ہے۔ ارے ہمارے بزرگان دین اس طرح کے نہیں گزرے جس طرح آج تصور پیش کیا جاتا ہے، کہ جس طرح آج ہمیں آستانوں پہ بیٹھے پیر نظر آتے ہیں، علم کا مسئلہ پوچھ لو تو کہتے ہیں مولوی نے مسئلے نے مولوی کو جا پوچھو، شریعت کا مسئلہ پوچھ لو جاؤ کسی عالم سے جا کے پوچھو۔ بھائی تم کس مرض کی دوا ہو؟ اللہ نے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اور صحابہ اور تابعین اور تابعین اور غوث پاک تک کوئی بھی ایسا نہیں ہے اللہ کا ولی نظر نہیں آئے گا جو علم سے کھویا ہو۔ علم وہ اللہ کے ولی بھی گزرے ہیں جنہوں نے مدارس میں نہیں پڑھا ہے، جنہوں نے مدارس سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، وہ بھی علم سے خالی نہیں رہے ہیں، اللہ نے انہیں علم لدنی عطا فرما دیا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن پاک کی تفسیر لکھی، تفسیر جیلانی کے نام سے آج ملتی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پاک کی 3 تفسیریں آپ نے لکھی ہیں، 3 تفاسیر قرآن کی لکھی ہیں۔ یہ تو چھوٹے عالم تھے، صوفی تھے، سر کی جاگتی آنکھوں کے ساتھ رسول اللہ کا دیدار کرنے والے ہیں، اور آپ نے بخاری اور مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، حدیث کی ان کتابوں کی آپ نے شروحات لکھی ہیں، اور کئی کتب کے آپ نے وہ مصنف ہیں، اور فتووں میں آپ کی کتاب الحاوی موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے، اور شیخ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ کم عالم تھے، آپ کی جو ہے 600 کے قریب جو ہے وہ کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تصانیف اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے ولی، پیر، فقیر علم سے گورے اور جاہل نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں، نبی کی شریعت کے عالم بھی ہوتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو لوگوں میں یہ جو تصور پھیلا دیا گیا، اور وہ پھیلا کیا دیا گیا، پھیلا اس لیے ہے آج جب بھی وہ
علم پڑھنا اور علم پڑھانا اپنی توہین سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت مدرسے میں جا کر میں رہوں اور جو ہے وہ مدرسوں کی تکلیفیں اور ضرورتیں برداشت کروں، اور وہ پھر کیا ہے کہ مسند ارشاد جو ہے اس پہ بیٹھ کے پیری مریدی کا کام ہے، یہ تو انہیں ورثے میں مل گیا۔ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پیر کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ پیر نہیں ہوتا ہے۔ یہ مقام محنت اور مشقت، ریاضت اور عبادت سے، مجاہدوں سے، زہد و تقویٰ سے جا کر یہ مقام حاصل ہوتا ہے، یہ نہیں کہ پیر کے گھر جڑا جڑ کے پیر ہی ہے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، کتنی کتابیں آپ نے لکھی۔ احیاء العلوم شریف آپ کی جو کتاب ہے، علماء نے اس کتاب کے بارے میں لکھا کہ اگر اس کائنات سے شریعت کا علم ختم ہو جائے، مٹا دیا جائے، اٹھا دیا جائے، تو فرمایا کہ احیاء العلوم وہ کتاب ہے کہ ہم نبی کی ساری شریعت پھر اس سے نکال کے مرتب کر دیں گے۔ ایسی جامع کتاب، اللہ اکبر۔ تو حضور غوث اعظم آج کے پیروں کی طرح اللہ ماشاء اللہ آج بھی ہے اللہ کے ولی کامل، لیکن عام طور پہ جو ہمیں نظر آتا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان جیسوں نے تفسیر جیلانی آپ نے لکھی، اور دوسری کتاب آپ کی اصول الدین، اصول الدین، دین کے اصول کیا کیا ہے اس پہ آپ نے پوری کتاب لکھی ہے۔ آج کبیر کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ اصول جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں دین کے، لیکن آپ نے اس پہ پوری کتاب لکھی ہے، اور اس کے بعد سر الاسرار آپ کی تصنیف آج بھی موجود ہے، یہ جو نام لے رہا ہوں کتابیں موجود ہے، سر الاسرار آپ کی تصانیف ہے، اور آپ نے اس میں بڑے بڑے راز کھولے ہیں، پڑھنے سے پتہ چلتا۔ فتوح الغیب ہے آپ نے لکھی، غنیۃ الطالبین یہ آپ کی کتاب ہے جس میں آپ نے جو ہے وہ وضو، نماز سے لے کر حج، زکوٰۃ تک سارے مسائل اس میں آپ نے جمع فرمائے، اور عبادات اور معاملات ان پر بہترین آپ کی تصنیف غنیۃ الطالبین آج بھی موجود ہے، لائبریری میں موجود ہے۔ تو اللہ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کی شریعت کے عالم تھے، طریقت کے راز جاننے والے تھے، کوئی آج کے پیروں کی طرح بے علم اور جاہل تھے۔ آج ہے غوث اعظم کی کرامتیں تو سنائی جاتی ہے، آج اس کی کرامتیں سن کر پیر بھی خوش ہوتا ہے کہ پیروں کی یہ شان ہوتی ہے، اور ان کی کرامتیں سن کر گدی پہ بیٹھنے والا اس لیے خوش ہوتا ہے کہ مرید کہے گا کہ پیروں کی یہ شان ہوتی ہے، پر یہ کوئی نہیں بتاتا کہ غوث اعظم کی علم کی شان کیا ہے، غوث اعظم کا علم کے مقام کیا ہے، غوث اعظم کی تعلیمات کیا ہے۔ ارے غوث اعظم کا علم کے مقام اور آپ کی تعلیمات اگر کسی آستان پہ پڑھ دو نا، تو جو اگر بیٹھا ہے علم دان پیر اور علم کی قدر کرنے والا اور علم پڑھا ہوا پیر، وہ آپ کو دان دے گا۔ اور علم سے پورا بیٹھا ہے تو اس نے آپ سے ناراض ہو جانا ہے، اس نے کہنا ہے کہ یہ کیا تم نے پڑھ دیا، کوئی کرامتیں سناؤ، کوئی ان کی شان سناؤ کہ انہوں نے یہ کیا اور یہ کیا۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، کرامات حق ہے، لیکن یہ کرامتیں ملی کیسے ہے اور یہ شان ملی کیسے ہے؟ آپ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت متبع، نبی کی شریعت کا علم پڑھتے پڑھتے رب نے مجھے شان عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جس وقت علم کا سفر کرنے کے لیے
بغداد روانہ ہوا۔ شہر بغداد میں، جہاں بغداد شہر فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو مجھے شہر میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ فرماتے 7 سال تک میں بغداد شہر کے باہر ایک نہر چلتی تھی دجلہ، میں اس پہ بیٹھا رہا اور لوگ وہاں پہ آتے، سبزیاں دھوتے، منڈی تھی قریب، وہیں سے پتے اٹھا لیے، کچھ شلجم اٹھا لیا، جو کچھ مل جاتا وہ کھا کے 7 سال میں نے اسی طرح گزارا کیا ہے۔ گھر واپس نہیں گیا، اس لیے کہ اماں نے بھیجا تھا کہ جاؤ بیٹا نبی کی شریعت پڑھ کے آؤ، قرآن اور حدیث پڑھ کے آؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں واپس نہیں گیا، ماں کو کیا مجھے جا کے دکھاؤں گا کہ اماں مجھے شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اس وقت بغداد جو ہے عروس البلاد کہلاتا تھا، علم کا مرکز تھا، اور دنیا بھر سے جو ہے وہ علم کے طلب و تلاشی یہاں پر آتے تھے، آپ بھی وہاں جا کر بیٹھے، لیکن شہر میں داخل نہ ہونے دیا گیا۔ 7 سال تک شہر کے باہر بیٹھے رہے اور پتے کھا کر، سبزیاں کھا کر، اور جو مل جاتا کھا کر گزارا کرتے رہے، پر واپس نہیں پلٹے۔ آپ فرماتے ہیں 7 سال کے بعد میں بغداد شہر میں داخل ہوا، وہاں جا کر میں نے بڑے بڑے شیوخ اور اساتذہ سے علم دین حاصل کیا، اور فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرتے کرتے پھر مجھے یہ مقام ملا کہ اللہ نے میری نگاہ سے پردے ہٹا دیے، میری نگاہ سے پردے ہٹ گئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ علم دین پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی ایسا وقت آتا 20 دن گزر جاتے، کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں آتا، پانی ہے یا پھر کبھی کوئی جو ہے وہ گھاس مل جانی، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر لینا۔ فرماتے ہیں کہ 20 دن ایسے گزر جاتے، پر ہم نے فرماتے ہیں کہ حضور کی شریعت کو نہیں چھوڑا ہے، حدیث کا سبق نہیں چھوڑا، قرآن کا سبق نہیں چھوڑا۔ آج کا جدی نشین وہ کہتا ہے کہ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا، بس وہ کہتا ہے کہ میں مدارس کی تکالیف اور سعادتیں کیوں برداشت کروں، اور مدارس کی سوکھی روٹی اور دال کی کیوں گزارا کروں، مجھے کیا ضرورت ہے علم دین پڑھنے کے لیے اور بڑے ہیں؟ نہیں، غوث اعظم کی تعلیم سے یہ سبق ملتا ہے، اور ہر پیر کے لیے سبق ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں 20 دن تک ہمیں کچھ نہیں ملتا تھا۔ اب یہاں پہ حضور کی حدیث سے بات پڑھ دوں، حضور نے فرمایا کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کرتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، رب اسے اس کے دل میں نور عطا فرماتا ہے، نورانیت رب اسے عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی مشہور حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ کئی دنوں سے کچھ نہ کھایا، بیٹھا تھا مسجد کے باہر، کوئی آئے، فرماتے ہیں صدیق اکبر گزرے، میں ان سے ملا، قرآن کی آیت پڑھی، اس کے متعلق پوچھا، اور میں نے کہا شاید چلتے چلتے مجھے بتاتے بتاتے ساتھ لے جائے، کچھ کھلا دے۔ فرماتے انہوں نے بتا دیا، چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم آئے، میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت پڑھی، مسئلہ پوچھا کہ شاید مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائیں، کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ بتا دیا، چلے گئے۔ فرماتے پھر میں وہیں بیٹھ گیا تو حضور تشریف لائے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور کی طرف گیا، کچھ عرض کرنے لگا تو حضور نے میری طرف دیکھ کے فرمایا، اے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، شدت کی بھوک لگی ہے۔ صدیق اکبر بھی نہیں ساتھ لے گئے، فاروق اعظم بھی نہیں لے گئے۔ حضور نے فرمایا، اے ابو ہریرہ چل میرے ساتھ آ۔ فرماتے چلتے چلتے حضور کے گھر پہنچے، حضور نے فرمایا، اے ابو ہریرہ بیٹھ جائے۔ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، دودھ کا ایک پیالہ آ گیا، حضور نے فرمایا، اے ابو ہریرہ جس طرح تجھے بھوک لگی ہے
تیرے وہ ساتھی جو چبوترے میں بیٹھ کے علم دین حاصل کرتے ہیں، فرمایا انہیں اسی طرح بھوک لگی ہے، جاؤ تم سب کو بھی بلا کے لے آؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال کی ذرا ایک پیالہ دودھ کا اور 70 افراد وہ ہیں، اور مجھے بھی کئی دنوں سے بھوک لگی ہے، شدت کی بھوک ہے، نہ ان کا کچھ بنے گا نہ میرا کچھ بنے گا۔ اور حضور نے جو فرما دیا، دبے دبے قدموں سے اٹھے اور جا کر ان 70 افراد کو بھی بلا کر لائے۔ حضور نے سب کو بٹھا دیا، سارے بیٹھ گئے۔ حضور نے بلایا اے ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ ابو ہریرہ اٹھے، حضور نے پیالہ پکڑایا۔ ابو ہریرہ سمجھے کہ شاید اب جو ہے وہ پینے کا حکم ہوگا تو میں سارا پی جاؤں گا، بڑی شدت کی بھوک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ادھر سے شروع ہو جاؤ، سب کو پلاتے جا۔ فرماتے ہیں سب کو پلاتا گیا، پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو۔ فرماتے ہیں کہ میں حیران تھا، 70 افراد نے دودھ کا ایک پیالہ پیا اور سب نے رج کے پیا۔ 70 کے پینے کے بعد اس پیالے میں تھوڑی سی بھی کمی واقع نہیں ہوئی ہے، اسی طرح دودھ سے بڑا ہوا ہے۔ جب ساروں نے پی لیا، حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم بھی پی لو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی پیا۔ حضور نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا اور پیو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رج کے پیا، اب حاجت نہیں رہی۔ جب رج گیا، حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب پیالہ مجھے پکڑا دو۔ ہمارے ساتھ فرمایا کرتے کہ یہ نہ دیکھو یہ تو معجزہ ہے ہی نا، ایک پیالے سے 70 افراد نے رج کے دودھ پیا پر دودھ ختم نہیں ہوا۔ قربان جائیں اس پیالے نبی کے جس نے 70 صحابہ کے منہ سے لگا ہوا پیالہ خود اپنے منہ سے لگا کے پیا ہے۔ سبحان اللہ، سورہ المؤمن فیہ شفاء، میرے نبی نے فرمایا مومن کے جوٹے میں رب نے شفا رکھی ہے۔ آج کو پیر کے گلاس کو ہاتھ لگا کے تو دکھائے، اس کی شامت آ جاتی ہے۔ پیر کا گلاس ہے، ہاتھ کیوں لگایا ہے؟ پر قربان جائے رسولوں کے رسول پہ اور انبیاء کے تاجدار کے 70 صحابہ نے اس پیالے کو کیوں لگایا ہے؟ ان کا جھوٹا دودھ ہو چکا ہے، رسول اللہ نے اسی پیالے کو نوش فرمایا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت کے یہ پہلو فرماتے ہیں کئی کئی دن فاقے میں گزرتے تھے اور علم پڑھتے پڑھتے علم نہیں چھوڑا۔ اب رب نے یہ مقام عطا فرمایا کہ پھر محی الدین کا لقب عطا کیا گیا۔ محی الدین کا مطلب ہے دین کو زندہ کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے۔ پھر آپ نے اپنے علم سے اس دین کی پھر تجدید فرمائی اور اس کی قدروں کو دوبارہ سے زندہ کیا، اور پھر اس دین کا جو ستارہ چمکا کہ ہفتے میں 3 دن آپ جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور آپ کے خطبہ سننے کے لیے 1-2 نہیں، 5,000 10,000 نہیں، 70,000 کا مجمع جمع ہوتا تھا۔ اور آپ پھر ان میں بعض و نصیحت فرماتے اور لوگوں کو، آج تو جمعہ پڑھانا ہو، تقریر کرنی ہو، تیاری کرنی پڑتی ہے۔ آپ کا یہ انداز تھا، آپ کے ساتھ قاری قرآن بیٹھتا، اس نے قرآن کی جو آیت تلاوت کر دینی آپ نے اسی کا درس کروانا، اسی کی تفصیلیں بیان کرنی، اسی کے متعلق حدیثیں بیان کرنی، اسی سے لوگوں کو بعض و نصیحت کرنی۔ 3 دن کا آپ کا عبادت ہوتا، 70,000 تک کا مجمع ہوتا، اور آپ کی یہ کرامت تھی جس طرح بغیر لاؤڈ اسپیکر کے سٹیج کے پاس جو بیٹھا ہے اسے آواز پہنچتی تھی، آخر میں جو بیٹھا ہے اسے بھی اسی طرح آواز پہنچتی تھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے علماء نے لکھا کہ آپ کا یہ بات اور درس کبھی کبھی اس نہج پہ پہنچتا
کہ آپ قرآن کی آیات میں وہ اسرار و رموز بیان کرتے اور معرفت الہی کی وہ باتیں ہوتی کہ جب یہ درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہوتا تو کئی جنازے آپ کو اس بات کی مجلس سے اٹھا کرتے تھے، لوگوں پہ بجٹ طاری ہو جاتا اور لوگ طرف کے جان دے دیتے۔ 3 دن آپ کا یہ معمول تھا ہفتے میں، اور 7 دن ہفتے کے روزانہ صبح سے لے کر شام تک آپ 16 سبق پڑھایا کرتے تھے، 16 سبق، اور رات کا یہ معمول تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ بات نقل فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کا رات کا یہ معمول تھا کہ 15 سال تک آپ روزانہ ہر رات 15 سال تک ایک ختم قرآن پاک کیا کرتے تھے، ہر رات میں ایک ختم قرآن پاک فرماتے تھے۔ آج اپنے آپ کو پیر کہلانے والے یا ان کے لیے پیروں کی پیر کی یہ بات ہے، مشرہ نہیں ہے، یہ سیرت غوث پاک کی 15 سال تک یہ معمول رہا آپ کا، ہر رات ختم قرآن پاک فرماتے ہیں۔ آپ واضح و نصیحت فرما رہے ہیں، مجمع لگا ہے اور بدلی آئی، اس نے برسنا شروع کر دیا، بارش شروع ہو گئی۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی مولا اگر انہیں میں نے اپنے لیے جمع کیا ہے تو پھر انہیں اتنی بارش برسا کے سارے بھاگ جائیں، اور اگر انہیں میں نے تیرا اور تیرے نبی کا فرمان سنانے اور سکھانے کے لیے جمع کیا ہے، یا اللہ پھر یہ بارش جو تو برسا رہا ہے روکنا چاہے پھر بھی تیری مرضی، نہ روکے پھر بھی تیری مرضی، پر میں نے انہیں اپنے لیے نہیں تیرے نبی کے دین کے لیے جمع کیا ہے۔ تو پھر مجمع نے کیا دیکھا، آس پاس بارش برستی رہی اور شہر بغداد کے ارد گرد بارش ہوتی رہی، پر جب تک آپ نے بعض و نصیحت مکمل نہیں فرمائی اس وقت تک لوگ جم کے بیٹھے رہے، بارش بھی تھمی رہی۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت شیخ یحییٰ بن نجاح فرماتے ہیں کہ جب آپ کی باز کی مجلس ختم ہوتی تھی، گروہ کے گروہ اٹھتے تھے لوگ، کیونکہ مجمع 70,000 سے 1,00,000 تک کی روایات میں آتا ہے، اور گروہ کے گروہ لوگ اٹھتے تھے۔ آگے بڑھ کے وہ کہتا یا حضرت میں چور ہوں، ڈاکو ہوں، آج آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں۔ کوئی اٹھ کے کہتا میں زانی ہوں، کوئی کہتا شرابی ہوں، کوئی کہتا میں جو ہے وہ فلاں گناہ کرنے والا ہوں، اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ یحییٰ بن نجاح فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کی مجلس میں بیٹھا، میں نے جب یہ نظارہ دیکھا، اگلے دن جب آپ نے پھر جو ہے وہ واضح و نصیحت کا سلسلہ شروع فرمایا اور یہ جلسہ منعقد ہوا، تو فرماتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑا داغا لے کے گیا کہ آج گنوں گا کہ آپ کے ہاتھ میں کتنے لوگ جو ہے وہ طائب ہوتے ہیں۔ وہ داغا لے کر بیٹھ گئے، واضح و نصیحت ختم ہوئی، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، توبہ کرنا شروع کی۔ فرماتے ہیں جیسے ایک بندہ ایک گٹھا لگا دیتا، دوسرا دوسری گٹھا لگا دیتا، فرماتے ہیں کہ ہجوم اٹھتا گیا، ٹولیوں کی ٹولیاں اٹھتی گئی، اور میری جو ہے وہ گنتی سے باہر۔ فرماتے ہیں آپ جو ہے منبر پہ بیٹھے تھے اور وہیں سے میری طرف دیکھ کے فرمایا یحییٰ بن نجاح، فرمایا کہ تیری گنتی ختم ہو جائے گی، توبہ کرنے والے ختم نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا تجھے پتہ نہیں یہ تو میرے کلام کی وجہ سے یا میری وجہ سے طائب نہیں ہو رہے، یہ تو ان پہ اللہ کا فضل ہوا ہے، یہ اس لیے طائب ہو رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں۔ فرمایا نہ رب کا فضل ختم ہونے والا ہے اور نہ یہ لوگ طائب ہونے سے جو ہے ختم ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کی مجلس میں اتنے لوگ جو ہے وہ صاحب ہوتے تھے، آج تو ہے جو محفل کے بعد یہ گنا جاتا ہے کتنے پیسے ہوئے ہیں، ہم تو یہ بیٹھ کے کہتے ہیں کتنے ہوئے، 40 ہوا ہے یا 60,000 ہوا ہے، 70 ہوا ہے یا 80 ہوا ہے، کتنے پیسے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے جنہوں نے دیے ہیں انہیں ہم نے کیا دیا ہے، ہم نے انہیں کیا کچھ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فرمائے حق اہل سنت۔ یہ جو 1000 2000 5,000 ہم پہ اڑا کے بیٹھے ہم نے کیا دیا، ہم نے کچھ دیا ہے کہ بس وہی لینے والے ہیں۔ وہ جو آئے ہیں نبی کی شریعت سننے، دین سننے سیکھنے کے لیے، تو دین پھر سنانا چاہیے۔ میں اس لیے اکثر کافی شعر پڑھتا ہوں تقریروں میں، خان انہوں نے شعر پڑھ دیا ہم بھی شعر پڑھتے رہے تو پھر ٹائم تو ایسے ہی گزر جائے گا۔ تو جو آتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ لینے کے لیے، انہیں کیا دیا ہے؟ ان سے تو ہم نے جو تھا انہوں نے دے دیا، اپنی جیبیں خالی کر دی، ہمارے پاس جو تھا ہم نے تو کچھ نہیں دیا، تو یہ تو ہم نے خیانت کی ہے ان کے ساتھ۔ ارے ایسی خیانت سے اللہ بڑا عطا فرمائے، جو آتا ہے یہ سن کے ہے نا خطاب ہونا ہے، میلاد کا جلسہ ہے، 11ویں کی محفل ہے، اور پتہ ہے میلاد ہونا ہے تو حضور کی باتیں ہوں گی، اور 11ویں کا جلسہ ہے تو 11ویں والے پیر کی باتیں ہوں گی، یہی تو جو لوگ سن کے آ جاتے ہیں پھر جب آ جاتے ہیں تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ کچھ ہم بھی ان کی جھولی میں ڈالیں۔ لیکن آج کا خطیب اور مقرر اور واعظ وہ صرف لوگوں میں اپنے بلے بلے کروانے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کرواتا ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ اوپر نیچے کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں سے داد لیتا ہے۔ ارے نبی کی شریعت، حضور کی شان، کیا قرآن حضور کی شان میں کوئی کم ہے؟ حضور کی شان قرآن میں کیا حضور کی شان بیان کرنے کے لیے صحیح بخاری بھی ختم ہو گئی، مسلم بھی ختم ہو گئی؟ جھوٹی روایتیں پڑھ کر پھر لوگوں کو سنانا، اس پہ داد لینا اور اس پہ سبحان اللہ کہلوانا، تو صحابی رسول پہ کوئی الزام لگا ہے؟ اللہ اکبر، کہ صحابی نے یہ کیا، کوئی جو ہے وہ رسول اللہ نے جو ہے وہ بات جھوٹی باتیں کہ حضور نے یہ فرمایا، جب حضور نے فرمایا ہی نہ تو کیا حضور اس جلسے سے اور اس تقریر سے خوش ہو گئے یا ناراض ہو گئے؟ صحابی رسول خوش ہو گئے یا ناراض ہو گئے؟ ارے ہم تو بس وہی دیکھتے ہیں کہ بلے بلے ہو گئی اور لوگ جو ہے وہ بڑے آ گئے اور جلسہ کامیاب ہو گیا۔ نہیں، اگر تمہاری ان باتوں سے رسول اللہ کی ذات، صحابہ کی ذات، ان پر اگر تم نے کوئی غلط بات تھوپی ہے تو تمہارا وہ جلسہ کامیاب نہیں ہوا، حضور کے صحابہ بھی ناراض ہیں، خود رسول اللہ بھی ناراض ہے۔